دجال مکہ میں، مدینہ المنورہ میں اور شہر غوطہ میں نہیں جائے گا. غوطہ میں جا سکتا ہے مگر اس کا ذہن وہاں پر نہیں جائے گا، وہ آخر میں جائے گا جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا. مدینہ المنورہ کی سرحد پر یہودیوں نے کنگڈمز پیلیس ایک جگہ بنایا ہے. جبل حبشی پر کھڑے ہو کر دجال دیکھے گا. ایک پہاڑ ہے مدینہ المنورہ کی باؤنڈری پر، وہ پہاڑ سے باہر دجال کا انہوں نے ایک پیلیس، ایک جگہ، ایک محل تیار کی ہے. دجال جبل حبشی پر کھڑا ہوگا اور مدینہ کو دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ محمد کی مسجد اور محمد کی زمین ہے. اسی وقت 3 زلزلے مدینہ المنورہ میں آئے گے اور جو کچے ایمان والے ہوگے، جو منافق قسم کے ہوگے، مدینہ المنورہ کی زمین ان لوگوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی اپنی سرحد سے. اور یہ جیسے ہی مدینہ المنورہ سے باہر نکلے گے دجال کو خدا مان لیں گے اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائے گے. تو یہ حالات دجال کے تھے. دجال کا لقب المسیح کس نے رکھا اور یہ کب پیدا ہوا کب یہ تو نہیں آتا ہے، لیکن کس کے زمانے میں تھا حدیث میں یہ ضرور مذکور ہے. ما من نبی الا قد انذر قومه بالدجال ونوح قد انذر قومه بالدجال. اس حدیث میں فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے اور ہر نبی نے ڈرایا ہے. یہ ایک حدیث ہے. دوسری ایک حدیث ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سرکش جنات اور شیاطین کو جہاں انہوں نے قید کیا وہاں پر انہوں نے دجال کو بھی قید کیا. دجال اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا اور یہ صحیح ہے. المسیح اسے اس لیے لقب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی دجال کو المسیح کا لقب دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ کیونکہ مسیح کہتے ہیں گھومنے پھرنے والا. اس کا مادہ ہے سین یا ہا. سیحن سے مسیح ہے، بولتے ہیں سیاحتی مقام، سیاح ہے. تو عربی میں مسیح اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گھومے گا پھرے گا، 40 دن گھومے گا پھرے گا، لوگوں کو بہکائے گا پوری دنیا میں، اسی لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا مادہ ہے سین مسح یمسح سے، یعنی میم سین ہا. مسح کرنا، جیسے ہم وضو میں مسح کرتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر لوگوں کا اس زمانے میں علاج کریں گے اور معجزہ ان کا وہی ہوگا. جو نابینا ان کے پاس آئے گا اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرے گے تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی. کوڑی برس جزامی ان کے پاس جائے گا، اس کے بدن پر ہاتھ پھیرے گے تو اس کا برس اور جزام اور کوڑ ختم ہو جائے گا. اسی لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے کہ ہاتھ پھیر کر آپ مردے کے پاس جائیں گے، ہاتھ پھیرے گے اور کہے گے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا. اسی لیے آپ کو مسیح کہتے ہیں. تو ان دونوں کو مسیح کہنے کی وجہ سے دنیا کی ذہین ترین قوم یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہو گئی. یہودیوں نے عیسیٰ مسیح کو مسیح دجال سمجھ لیا اور مسیح دجال کو عیسیٰ مسیح سمجھ لیا، اور اپنے پاس انہوں نے عیسائیوں کو بھی بلا لیا اور ان سے بھی یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ عیسیٰ مسیح دجال ہے اور مسیح دجال ہی عیسیٰ مسیح ہے. عیسائیوں کو نہیں پتا کہ وہ تیاری دجال کے آنے کی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ مسیح کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں. کنفیوژن کا وہ شکار ہو گئے. تو لہٰذا اس وجہ سے المسیح کہا جاتا ہے. تو شکیل بن حنیف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، دجال کی ایک آنکھ، حالانکہ عیب والا انسان ہے. اس زمانے میں اگر کوئی ایک آنکھ والا انسان ہو تو کوئی اسے بیٹی نہ دے، کوئی اسے داماد بنانا پسند نہ کرے، کوئی اسے رشتہ دار بنانا پسند نہ کرے. لیکن انہوں نے ایک آنکھ کو اتنا شو کیا اور اتنا ایڈورٹائزمنٹ اس کی کارٹونز کے ذریعے سے. کارٹونز میں بھی آپ غور کریں گے ایک آنکھ والے کارٹون پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے تاکہ بچوں کو یہ ایک آنکھ عیب دار نہ لگے، بچے اس ایک آنکھ سے خوش ہو جائے.
جہاں آپ جس چیز کو زیادہ بتاؤ گے لوگوں کو تو لوگ وحشت والی چیز سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ بتائیں۔ آپ سانپ کو بار بار ایسے پیش کرو کہ سانپ ہمارا خیرخواہ ہے اور سانپ ہمیں نہیں ڈستا ہے، سانپ ہمارا مسیحا ہے، تو لوگ سانپ سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ایک بات بار بار جب سنی جائے گی تو لوگوں کی نفرت محبت میں بدل جاتی ہے۔ تو ایک آنکھ کو اتنا بتاؤ، اتنا سناؤ، فلموں کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے اور کارٹونز کے ذریعے سے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے، ریئلٹی شوز کے ذریعے سے، تاکہ لوگ اس ایک آنکھ کو عیبدار نہ سمجھے بلکہ لوگ اس سے محبت کرنے لگ جائیں۔ ان کے کچھ سمبولز ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ بناتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، اس سے پہلے میں یہ اہم سمجھتا ہوں بات کو بتانا، ایلومیناتی کی 13 فیملی ہے۔ فری میسن اور ایلومیناتی کون ہے یہ آپ کو حیرت ہوگی اور تعجب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں، لوسیفر کی پوجا کرنے والے ہیں۔